بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ اسے کوئی بیماری، جنون یا مرگی وغیرہ تھی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے، اور اگر چاہو تو صبر کر لو، تم سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3250۔ محمد بن زیادہ الہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو امبا خولانی کے پاس شہداء کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے پیٹ کی بیماری والے، طاعون والے اور زچگی کے دوران فوت ہونے والی عورت کا تذکرہ کیا۔ ابو امبا غصے ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے نبی کے صحابہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین میں اللہ کے شہداء اس کی مخلوق میں سے امین لوگ ہیں، قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3251۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت کوئی تکلیف ہوئی، آپ کراہنے لگے اور بستر پر کروٹیں لینے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر ہم میں سے کوئی ایسا کام کرتا تو اس پر آپ ناراض ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صالحین پر سختی کی جاتی ہے، اور مومن کو کوئی بھی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے کم تر درجے کی کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی کوئی خطا معاف کر دی جاتی ہے یا اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3252۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کو اپنی ایک قید میں جکڑ دیا ہے، اگر میں اسے قبض کر لوں، موت دے دوں تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور اگر اسے صحت دے دوں تو یہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3253۔